معیار الوہیت کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی، اور جو معیار الوہیت نہیں تھا وہ معیار الوہیت بنا کے ظاہر کیا۔ وہ باطل سے ادھار کھائے ہوئے تھے، انہوں نے شرک ثابت کرنا تھا، چونکہ ہم نے کیا نہیں تھا اور انہوں نے اس کی تنخواہ لینی تھی، اس واسطے انہوں نے انجینئرڈ شرک بنانے کے لیے اسے معیار الوہیت قرار دیا جو معیار الوہیت نہیں تھا۔ جو شانیں اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے، انہوں نے ان کو معیار الوہیت قرار دے دیا۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، یہ وہ منصب ہیں جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، معیار خدا بندی، معیار الوہیت مجازی نہیں ہوتا، عطائی نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ میں کبھی بھی اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ جن لوگوں نے مشکل کشا ہونے کو، حاجت روا ہونے کو معیار الوہیت بنایا، ہم نے 100 آیات قرآن پیش کر کے ان کی تعریف توحید کو مسترد کیا۔ اگر تم معیار الوہیت یہ بناتے ہو تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے مدد کی تھی، وہ مددگار بنے تھے۔ اگر مددگار ہونا خدا ہونا ہوتا ہے تو پھر بدر میں شرک کو کیوں جائز قرار دے دیا گیا تھا؟ اگر وہاں توحید ہے تو یہاں بھی توحید ہے کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، اور رب چاہے تو اس کے بندے بھی بندوں کے مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ ہم نے معیار الوہیت وہ بیان کیا جو عرش سے اترا، جو صفا پہ پڑھایا گیا، جو بدر حنین کا نعرہ تھا۔ وہ کیا ہے؟ معیار الوہیت 2 چیزوں کا نام ہے: واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے۔ وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق کے عبادت ہے۔ یہ معیار الوہیت نہ مجاز میں آتا ہے نہ عطائی ہوتا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے۔ میرا رب واجب الوجود، وہی مستحق کے عبادت۔ جہاں تک مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، اللہ نے خود بھی فرمائی ہے، بندوں سے بھی کروائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ محبوب، تمہارے لیے رب کافی ہے، اس نے تمہاری 2 طرح مدد کر دی۔ بِنَصْرِهِ اپنی مدد، بالمؤمنین اپنے بندوں کی مدد سے۔ بِنَصْرِهِ قرآن ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھی قرآن ہے۔ اب اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے دوسری کسی مدد کا بظاہر تو کیا بنتا ہے؟ نہ رب کی مدد میں کمی ہے، نہ سوتا ہے، نہ دورے پہ جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے لیے فنا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اس کی مدد کافی ہی کافی ہے۔ تو آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی، هو الذی ایدک بنصرہ۔ وہ اللہ وہ ہے محبوب جس نے تمہاری اپنی مدد سے مدد کی۔ لیکن آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے بھی ہے۔ مٹ گئے مٹانے والے، اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت کہنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن آج بھی مسکرا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری مدد میں نے 2 طرح کی ہے، بنصرہ وبالمؤمنین، اپنی مدد سے، مومنین کی مدد سے۔ جو تم سے پوچھتے ہیں کیا جاتے ہو داتا صاحب لینے، جب رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو داتا سے کیا مانگتے ہو؟ جب رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی بھر دو؟ جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو، جب رب کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے تو بنصرہ کے بعد وبالمؤمنین کا ذکر کیوں کر دیا گیا؟ بنصرہ پر بات ختم ہو جاتی، وبالمؤمنین بھی آیا ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ هو الذی ایدک بنصرہ۔ سارے مل کے میرے ساتھ پڑھو تاکہ یہ رات کے سناٹے یہاں سے لے کر مدینہ شریف تک گواہ ہو جائیں کہ صفا کا انداز توحید پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھو هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔
وہ اللہ وہ ہے جس نے محبوب تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنین کی مدد سے۔ تو مومنین کی مدد کا ذکر کیوں آیا؟ صرف ایک جواب ہے جو صرف سنی دے سکتا ہے، دوسرا نہیں دے سکتا۔ وہ کیا ہے کہ بالمؤمنین میں وہ نہیں مدد جو غیر کی ہو۔ اگر غیر کی ہوتی تو کوئی کہتا بنصر ہی کے بعد بالمؤمنین کا تک کیا بنتا ہے؟ بالمؤمنین میں وہ مدد نہیں جو غیر کی ہو۔ غیر کی ہوتی تو کہتا کوئی داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ بالمؤمنین میں جو مدد ہے یہ غیر کی نہیں، اصل میں مدد اللہ کی ہے۔ اس کی قسمیں دو ہیں، کبھی براہ راست آتی ہے، کبھی بالواسطہ آتی ہے۔ براہ راست آئے تو بنصر ہی ہوتا ہے، واسطے سے آئے تو بالمؤمنین ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآنی توحید، یہ ہے قرآن۔ بنصر ہی و بالمؤمنین، مدد اللہ ہی کی ہے، لیکن طریقے دو ہیں، کبھی ڈائریکٹ، کبھی وسیلے سے۔ رب کو پتا تھا میری توحید کی آڑ میں کچھ لوگ وسیلے کا انکار کریں گے، بنصر ہی کے بعد و بالمؤمنین فرما دیا۔ اللہ واضح کر رہا ہے مدد میری ہے، بنصر ہی میں مدد میری ہی ہے، بالمؤمنین میں طریقے میرے دو ہیں، چاہوں تو خود کر دیتا ہوں اور چاہوں تو اپنے ولیوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہوں۔ محتشم سامعین حضرات، اب جو ہم نے معیار الوہیت بیان کیا، ان لوگوں نے اپنے مقتدیوں کے کوسنے پر، کیونکہ ہر جگہ ان کا